حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے جانشین بنے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہوں نے پھر بنی اسرائیل کو سنبھال کے آگے بڑھا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے زیادہ تفسیر اس واقعے کے بیان نہیں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بس اتنا ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ مُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، جو ہزاروں تھے؟ اچھا نکلے کیوں تھے؟ فرمایا موت کے ڈر سے۔ پھر اللہ کا فرمان آیا کہ مرو، مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے، تو وہ کون تھے؟ قرآن پاک میں تو وضاحت نہیں آئی۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی تھے کہاں؟ علماء جغرافیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک گاؤں ہوتا تھا، صدیوں پہلے کی یہ باتیں ہیں، اب تو واللہ عالم، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ علماء کی تشریحات سے بھی کہ تھا بڑا گاؤں۔ ظاہر ہے کہ جس کے میں رہنے والے ہزاروں ہوں تو بڑا ہی گاؤں ہوگا، چھوٹا گاؤں تو ہو نہیں سکتا اتنے۔ اب یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ الوفن، بعض علماء نے فرمایا 40,000 تھے، بعض علماء نے فرمایا نہیں 30,000 تھے، بعض علماء نے فرمایا نہیں 8,000 تھے، بعض نے فرمایا نہیں 4,000 تھے۔ بہرحال علماء محققین نے لکھا ہے کہ ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الوفن، ہزاروں تھے، تو بات ختم ہو۔ اچھا اب آگے اس مسئلے پر کہ بھاگے کیوں تھے، علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک قول ہم لے لیں گے، اور مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ موت کا خوف بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتا ہے، یہ یاد رہے۔ وہ بھی ڈرے موت سے اور بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے وبا سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ موت کے ڈر سے وہ ہزاروں اپنے گھروں سے بھاگے تھے، یہ سوچ کے کہ یہاں موت ہے نا۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے اس وبا سے ہزاروں لوگ مر رہے تھے، لاشوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے اس علاقے سے جہاں وبا پھیلی ہوئی تھی نکل کے دوسری طرف چلے گئے، دور دراز وادی میں، اور وہاں گئے تو سکھ کا سانس لیا، بھئی اب تو ہم بچ گئے۔ جب یہ کہا اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ مر جاؤ۔ اچھا جب اللہ کا حکم ہوا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ تکوینی حکم تھا، تکوینی حکم جب آ جائے تو پھر انسان کا بس نہیں چلا کرتا۔ سارے کے سارے ایک لمحے میں مرے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہفتے بعد یا مدتوں بعد، بعض نے فرمایا کئی مدتوں کی، بعض نے فرمایا ہفتے بعد، کچھ نے فرمایا نہیں زیادہ عرصہ تھا، بلکہ ان کی تو ہڈیاں تک پگھل رہی تھیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ باتیں نہیں بیان فرمائی، تاریخ میں ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بائبل ہے نا، بائبل میں ایک کتاب ہے حضرت حزقیل کے نام سے، کتاب حزقیل، جنہوں نے بائبل پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ کتاب حزقیل کے باب 37 سے فقرہ نمبر 1 سے فقرہ نمبر 15 تک یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں زیادہ تفصیلات ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بہت مدتوں کی بات ہے کہ وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا جو حضرت یوشع کے جانشین تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ بھاگنے والے آئے بھی بھاگ کے انہی سے ہی تھے۔ جب وہاں آئے تو دیکھو اتنی بڑی قبر، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا یہ تو وہ ہیں، اور ان پر اچھا جب وہاں تو علماء نے لکھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام نے نبوت کے نور سے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر خدا کا قہر برس رہا ہے، اور اسی قہر کے نتیجے میں یہ مرے۔ اس لیے اس موقع پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک موت ہوتی ہے موت عقوبت،
اور ایک موت ہوتی ہے موت اجل. موت اجل کے بعد اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوتا. موت عقوبت کے بعد اللہ کسی کو اس دنیا میں زندہ کر دیں تو اللہ نے زندہ کیے ہیں. اس لیے ان کی جو موت تھی وہ موت عقوبت تھی, موت اجل نہیں تھی. موت اجل تب آتی ہے جب انسان کی زندگی کا ہر لمحہ مکمل ہو جائے, پھر وہ اس دنیا میں نہیں زندہ کیا جاتا. ہاں, موت عقوبت کے مواقع پر اللہ نے زندہ کیے ہیں. موت عقوبت سمجھتے ہو آپ؟ وہ موت جو سزا کے طور پر آئے, اور ایک موت اجل ہے جو زندگی پوری ہونے کے بعد آتی ہے. جو بعد آئی ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. ہاں, سزا کے طور پر جو موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے یا اللہ کے کوئی نیک دل بندہ دعا کر دے اور اللہ معاف فرما دے تو اللہ قادر ہے. جیسے اس موقع پر ہوا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ان کا حال دیکھا, تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ علماء نے لکھا ہے بھاگ کے تو انہیں سے ہی آئے تھے. تو پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں نا, حضرت نے جب ان کا حال دیکھا کہ ان کے اوپر تو موت کا قہر برس رہا ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے. تو علماء نے لکھا ہے اب شان ہے اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کی بخشش کی, تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ حضرت حزقیل کے یہ ہاتھ یوں ہونے سے پہلے اللہ نے قبول فرمائے. اللہ کی مرضی, اللہ قبول فرمائے. ثم احیاہم, اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہم نے سب کو زندہ کر دیا. اچھا, جب اللہ نے زندہ کیا تو یاد رہے جہاں بات اللہ کی آتی ہے, جہاں حکم اللہ کا آتا ہے, وہاں کیوں کیسے سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان علو ہے, اللہ جو چاہیں کریں. اور دیکھ, یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو تم کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے آگے بڑھے ہیں اپنی عقل کے ٹھکوسلوں میں, اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نہیں اصل میں یہ موتو کا لفظ تو ہے لیکن یہ ان کی وہ موت نہیں تھی جسے آپ اور ہم موت کہتے ہیں. اچھا جی, کون سی موت تھی؟ جی سیاسی موت تھی. کیوں؟ پاکستان تھا وہ, ہندوستان تھا وہ, اس زمانے میں جو وہاں سیاسی موتیں ہو رہی تھیں. حضرت حزقیل وہاں موجود تھے, اللہ کے بندو. اچھا, اور یہ نہیں میں پاکستان ہندوستان کا اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ موجودہ نے لکھا ہے. اچھا, یہ لفظ تو اب موتو کا ہے نا, اب اس کو کہاں لے جائیں؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں سیاسی موت تھی. اچھا سچ بتاؤ, قرآن پاک میں تو ہے فقال لهم اللہ موتو, اللہ نے فرمایا مر جاؤ. سیاست کا لفظ ہے قرآن میں, تو یہ اپنی طرف سے لگایا ہے نا, اور بولو تو صحیح. اچھا, پھر آگے جو اللہ نے فرمایا ثم احیاہم, پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا. اچھا, جب اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, اب زندہ کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں جی اس سے مراد سیاسی غلبہ ہے. اور اللہ خود جو فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم ملوف حذر الموت, کیا آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں موت دی. ثم احیاہم, پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے حضرت حزقیل کی دعا قبول کر کے اللہ نے زندہ فرمایا نا, تو یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل تھا نا ان لوگوں پہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے موقع دیا قدرت نے.